أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اس کلاس میں ہم آیت تلاوت کرتے ہیں پہلے، اور پھر اس کی آپ کو تجوید کے رولز بھی بتا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کے بارے میں تجوید کے رولز کے ساتھ ساتھ ایک ایک لفظ کر کے پڑھا بھی دیتے ہیں۔ تو آپ پہلے سنیے، پھر اس کے بعد پڑھیے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ رولز بھی ساتھ ساتھ سنتے جائیے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ ہماری سورہ مائدہ کی 5 آیات کی تلاوت یہاں مکمل ہوئی۔ اسی کو دوبارہ دیکھیے۔ یا ایہا الذین، آیت نمبر 1 پر آئیے۔ یا ایہا الذین آمنو، یہاں پہ مد ہے، اس کو کھینچنا ہے۔ آمنو، اس کو کھینچنا ہے، مد ہے۔ تمام باریک حروف ہیں۔ اوفو، اوفو، او واولین ہے، اس کو او نہیں پڑھیں گے۔ اوفو، پہلا جو ہے وہ واولین ہے، دوسرا جو ہے وہ فو، وہ واو مدہ ہے۔ اب دیکھیے دونوں واو ہیں، فرق دیکھ لیں۔ او کو کیسے پتا چلا ہمیں کہ یہ واولین ہے؟ کیونکہ واو خود ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر دیکھیے زبر ہے، اور فو کے ساتھ جو واو ہے یہ واو مدہ ہے۔ یہ کیسے پتا چلا؟ یہ ایسے پتا چلا کہ فو کے ساتھ جو واو ہے وہ خود ساکن ہے، وہ بھی، لیکن اس سے پہلے پیش ہے۔ جب واو خود ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوتا ہے، اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو پھر وہ واو مدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں واو ساتھ ساتھ آ گئے تو میں نے دونوں کا فرق آپ کو بتا دیا، اسے نوٹ کر لیجئے گا۔ بالعقود، بالعقود، قاف موٹا، دال پہ کلکلا۔ احلت، احلت، یہ گلے سے پڑھا جاتا ہے، تشدید ہے، سختی سے جوڑا جائے گا۔ لکم بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام، الا ما یتلا، یتلا تو تا کو جماؤ کے ساتھ، یتلا علیکم، علی یائلین آ گیا، دیکھیے یائلین آ گیا نا، اس کو علیکم نہیں پڑھتے، علیکم، علی لام سے لئی، جیسے آ سے او، اسی طرح یہ یائلین ہے، اس کی بھی پہچان کیا ہے کہ یا خود ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتی ہے، یہ چیز بھی نوٹ کر لیں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، غیر، غین، اب یہ دیکھیے یائلین ہے، غی اور غین موٹا پڑھا جائے گا، غی، اور را بھی موٹا پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے۔ محلس، لام کو 2 دفعہ پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ تشدید ہے، پھر آگے سواد موٹا 2 دفعہ پڑھا جائے گا، محلس صیدی، صی، یہ بھی یائلین ہے، صیدی، اس کو صحیح اردو کی طرح نہیں پڑھیں گے، صی، سواد سے صی ہو گیا، صیدی۔ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، نون پہ آپ نے غنہ کاملہ کرنا ہے، چھوٹا سا غنہ کرنا ہے، کیونکہ یہاں اخفا بھی ہوتا ہے، اخفا حقیقی، غنہ کاملہ۔ اخفا میں آواز تھوڑی ناک میں جاتی ہے اور تھوڑی باہر رہتی ہے۔ حرم، حرم، را موٹا لیکن باقی ہا اور میم سب باریک۔ میم پہ ہم نے اگر یہاں پہ عارضی سکون کیا تو پیش کی جو تنوین ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ان اللہ، نون پہ تشدید ہے، نون پہ غنہ ہوگا بڑا، کون سا؟ اکمل غنہ ہوگا۔ ان، کافی دیر نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے، غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ، پھر لام پہ جلالہ ہوگا، لام جلالہ ہوگا، لام کو ہیوی پڑھا جائے گا کیونکہ لام پر اللہ کا نام ہے نا، اور اس سے پہلے زبر ہے، اس وجہ سے۔ یحکم، یح، ہا کو جماؤ کے ساتھ، یحکم ما یرید، یرید، دال پہ کلکلا، کیونکہ ہم یہاں رکے ہیں، اس کے پیش کو ہم نہیں پڑھ رہے، دال جو ہے قطب جد کا لیٹر ہے، اور قطب جد کے جتنے حروف جب جزم کے ساتھ آتے ہیں تو کلکلا ہوتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اب دیکھیے یہاں کے اوپر کھڑی زبر بھی اور مد بھی ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے پورا، پھر ایو سختی سے جوڑنا ہے، تمام باریک حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ آمنو پہ کھڑی مد ہے، آمنو، لا تحلو، تحلو، دیکھیے لام پہ تشدید ہے، سختی سے 2 مرتبہ آواز آئے، عین کو عین کی طرح، پھر عین کو کھینچنا بھی ہے، کیوں؟ الف مدہ بھی ہے نا اس کے ساتھ، اور اوپر دیکھیے مد بھی ہے، اس لیے اس کا پورا حق ادا ہوگا۔ عین کو الف کی طرح یا حمزہ کی طرح نہیں پڑھنا ہے، بہت دھیان سے، ٹھیک ہے۔ شعائر اللہ، اب اللہ میں را پہ زبر ہے، آگے اللہ کا نام ہے تو لام جلالہ ہوگا، لام ہیوی ہوگا۔ وَلَلشَّهْرُ الْحَرَامُ، وَلَلشَّ، شین پہ سختی سے جڑے گا کیونکہ تشدید ہے، وَلَلشَّ، شین کو ایک دفعہ پیچھے لام سے جڑے گا، ایک دفعہ آگے ہا کے ساتھ مل کے پڑھا جائے گا، وَلَلشَّ، لیکن یہ ہا سینے کی طرف جاتا ہے۔ شہر الحرام، اگر رکتے ہیں تو حرام، راب ہیوی کیا جائے گا زبر کی وجہ سے، حرام۔ وللہدیہ، ہدیہ، باریک حروف ہیں اور دال پہ کلکلا، ہدی،
हदिया, ठीक है। वलल क़लाइद, अगर रुकेंगे तो क़लाइद, दाल पे कलकला करेंगे, और अगर मिलाएंगे तो वलल क़लाइदा, काफ को मोटा, लाम पे जो देखें ऊपर मोटी वाली मद भी है, उसका भी हक अदा करना है। अच्छा, फिर देखिए वला, उसके ऊपर भी देखें मद है, उसका पूरा हक अदा होगा। फिर आगे आमीन, आ के ऊपर खड़ी जबर भी है, आ के ऊपर मोटी मत भी है, आ के अगला जो लफ्ज है मीम, उसके अंदर तशदीद भी है, और फिर मीम के ऊपर गुन्ना भी होता है। फिर तशदीद बता रही है कि यहाँ पे दो मीम है, फिर तशदीद पीछे वाले अलिफ के साथ मिल भी रही है। आमीन, इसका पूरा हक अदा करना है, ठीक है। आमीन अल बैतल हराम, बई, बा या जबर, बई, ये भी याई लीन है, बैतल हराम, हराम, रा मोटा, बाकी और मीम जबर मा सिर्फ एक हरकत पड़ा जाएगा, लंबा रिग है, खींचेंगे मीम के ऊपर, मुंह को ज्यादा ऊपर खोलेंगे नहीं, वरना उसके साथ अलिफ लग जाएगा और वो लहने जली हो जाता है, वो हराम दर्जे की गलती हो जाती है, ठीक है। यब तगून, यब, यब, देखिए बा पे कलकला होगा, यब, बा को हिला के पढ़ेंगे। कलकला किसको कहते हैं? आवाज को उसकी मखरज पर हिला देते हैं, यानी बा की आवाज यहाँ से क्यों हिला देंगे? इसलिए कि जो 5 हरूफ हैं कुतुब जद के, क ब त जीम दाल, कुतुब जद एक ट्रम है, इसको याद रखिए। जब ये 5 हरूफ जज्म के साथ आते हैं तो इस पे कलकला होता है। अब ये बा कलकले वाला है, ठीक है। और गू में वाइन इसमें मोटा पढ़ा जाएगा, क्यों? क्योंकि 7 मोटे हरूफ खुस्सा तनकीस के जो 7 मोटे हरूफ हैं, जब वो कहीं पर भी आएंगे किसी भी हालत में तो वो मोटे ही पढ़े जाएंगे। यबतगून फदलम, फद दाद मोटा, क्योंकि खुस्सा तनकीस के जो 7 मोटे हरूफ है उसमें फदलम। अब लाम दो जबर लन की तनवीन खत्म हो गई, आगे मीम में जुड़ गया जाके, इदगाम हो गया। मीम के अंदर तशदीद है, मीम दो मीम है तो गुन्ना भी होगा। फद लम जमाओ के साथ, दाद को हिलाना नहीं है, यहाँ पे कलकला नहीं है, कलकला सिर्फ कुतुब जद पे होता है। फद लम मिर रब्बिहिम, मिर नून साकिन है, इसमें नून नून को साइलेंट करेंगे। मीम जो है डायरेक्ट रा से जुड़ेगा, क्योंकि रा पे तशदीद है, और रा बता रही है कि 2 रा है, एक के पास जबर है, एक के पास हरकत नहीं है, जो अंदर छुपी हुई है वो कहाँ से हरकत लेगी? पीछे वाले से। पीछे वाले तो नून है, उसके पास खुद हरकत नहीं, तो वो कहाँ से लेगी? पीछे वाले मीम से। मिर रब्बिहिम, रब, और फिर बा, यही कंडीशन बा के ऊपर भी आ रही है कि बा पे भी तशदीद है। मिर रब्बिहिम, सख्ती से जोड़ना है, रा और बा की आवाज 2 दफा है। वरिदवाना, दाद मोटा जमाओ के साथ, रिदवाना, अगर रुकेंगे तो जबर, 2 जबर की तनवीन खत्म हो जाएगी, एक अलिफ और एक जबर पढ़ा जाएगा। व इजा हललतुम, हललतुम फस्तौदू, फस, स्वाद मोटा, तो भी मोटा, फस्तौदू, वला, बारीक हरूफ है, वला यजरिमन्नकुम, जीम पे कलकला, नून पे लंबा गुन्ना, कौन सा? अकमल गुन्ना, क्यों? क्योंकि नून पे तशदीद है, 2 नून है। यज, और जीम पे कलकला, यज, आवाज को हिला के, यजरिमन्नकुम। अच्छा, फिर आगे देखिए शना, शना आनु, देखिए शना आनु, खड़ी जबर है इस वजह से। काउ मिन, काउ, वावे लीन है, काउ और काफ मोटा, मिन अंसदूकुम, नून देखिए, नून साकिन के बाद स्वाद आ रहा है, तो यहाँ पे इख्फा हो रहा है, इख्फा हकीकी, गुन्ना कामिला, छोटा गुन्ना, वो पहले वाले से छोटा। अब इसमें स्वाद मोटा पढ़ा जाएगा, और दाल पे सख्ती से जुड़ेगा, और फिर दाल की आवाज 2 दफा दाल आना चाहिए, लेकिन बारीकी से। सद्दूकुम अनिल, अनिल, आइन को आइन की तरह, अलिफ की तरह नहीं, अनिल मस्जिदिल हरामी, हरा, रा को मोटा जबर की वजह से, जब भी रा पे जबर या पेश हो रा को मोटा पढ़ा जाता है, ये रा की कंडीशन है। रा मोटे हरूफ में वैसे खुस्सा दिक्तिन में शामिल नहीं है, आपको पता है ना, 7 मोटे हरूफ हैं जिनका हमने छोटा एक 3 छोटे बनाए हुए हैं खुस्सा दिक्तिन किज, लेकिन रा, लाम और अलिफ ये कंडीशनल हैवी हैं, जब ये किसी कंडीशन के साथ आते हैं तो हैवी होते हैं, वरना नहीं, ठीक है। तो ये रा की कंडीशन क्या है कि ये जबर या पेश के साथ आए, और लाम की कंडीशन क्या है कि वो अल्लाह के नाम में हो और उससे पहले जबर हो, और अलिफ की कंडीशन ये है कि जब अलिफ किसी हैवी लेटर के साथ आता है तो हैवी हो जाता है, बारीक के साथ आता है तो बारीक हो जाता है, यानी लाइट लेटर के साथ लाइट हो जाता है।
اچھا ولا پھر دیکھیے عن المسجد الحرام ان تعتدوا، ان تعتدوا، ٹھیک ہے، یہاں پہ وقف لازم کے آپ کو میم بھی نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ ہم رکے تھوڑا سانس لیا، وتعاونوا، عین کو عین کی طرح عین کے ساتھ دیکھیں الف مدہ ہے، عین باریک حرف ہے، تعاونوا علی البر، علی البر، اب را کے ساتھ زیر ہے، باریک پڑھیں گے لیکن سختی سے پڑھیں گے تشدید کی وجہ سے، وَالتَّقْوَى وَالتَّقْوَى، اب دیکھیے وَاتَّق، دو دفعہ تا آیا نا پڑھنے میں کیونکہ تشدید ہے، لیکن جب قاف کے ساتھ جڑے گا تو قاف موٹا ہو جائے گا، تق، اور کاف کو ہلا دیں گے، کاف پہ کلکلا ہوگا کیونکہ قطب جد کا لیٹر ہے، تقوی و، ٹھیک ہے، تقوی، آگے واو کے اوپر کھڑی زبر ہے وہ پڑھی جائے گی لیکن وہ باریک، وَلَا تَعَاوَنُوا، تمام باریک حروف ہیں، عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، عدوان میں دال پہ کلکلا ہوگا کیونکہ قطب جد کا لیٹر ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاتَّ سختی سے جڑے گا، قاف موٹا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے، لام جلالہ ہوگا، اللہ کے نام میں جو لام ہے یہ بھی پڑھا جائے گا، پھر دیکھیے ان اللہ، نون پہ تشدید ہے، بڑا غنہ ہوا، شدید العقاب، عقاب، قاف موٹا، قاف، اور جب عقاب پہ ہم با پڑھیں گے نا تو با کے نیچے کی زیر تو ہم نے نہیں پڑھی اس لیے با پہ بھی کلکلا ہوگا، دوبارہ بتا رہی ہوں کہ کتب جد کے 5 حروف جو ہیں جب بھی یہ جزم کے ساتھ ہو جاتے ہیں یعنی خالی ہو جاتے ہیں نا تو یہ پھر ان پہ کلکلا ہو جاتا ہے۔ اب نیکسٹ نمبر 3 دیکھیے، حرمت، حری، را باریک لیکن سختی سے، حرمت، اب مت میں تا جماؤ کے ساتھ، علیکو، علی، یائی لین ہے، عین کو عین کی طرح، علی، اس کو علیکم نہیں پڑھیں گے اردو کی طرح علیکم نہیں، علیکم المیتتو، مئی، یہاں بھی دیکھیے یہ بھی یائی لین ہے، اس کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے، علیکم المیتتو والدم، ود، اب دیکھیے دال 2 دفعہ ہے نا پڑھنے میں سختی سے، ود، والدم ولحم الخنزیر، اگر رکیں گے تو خنزیر، خین، خواہ موٹا، خواہ خصہ دکھتے ہیں کس کا ہے نا، اور پھر نون ساکن کے بعد زار ہے تو یہاں پہ بیچ میں خنزیر، خنزیر، ٹھیک ہے، وما، اب دیکھیے ماں کے ساتھ الف مدہ بھی ہے اور اوپر چھوٹی سی ایک مد بھی ہے، وما، باریک پڑھنا ہے لیکن تھوڑا کھینچنا بھی ہے، اوہلا، اوہلا، سختی سے جوڑنا ہے، تشدید ہے لام پہ، لغیر اللہ، غین موٹا، اور آگے دیکھیے یا لین ہے، اس کو غے نہیں پڑھیں گے، غے، غے غلط ہے، مجہول لہجہ ہے، لغی، غین سے غی، کیونکہ یا لین اور واو لین میں آواز میں سخت نرمی سے موڑ پیدا ہو جاتا ہے، لغیر اللہ بھی، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے جو کہ ایک یا مدہ کے برابر کھنچتی ہے، ول منخنقۃ، منخنقۃ، اب دیکھیے اس میں کہیں پر بھی خوا، نون، قاف کسی کے ساتھ بھی الف نہیں ہے، اس کو آپ نے کہیں پر بھی اپنی طرف سے الف نہیں لگا دینا ورنہ کیا ہو جائے گا، میں نے ان لفظوں کو تلاوت کے دوران بہت توڑ توڑ کے پڑھا تاکہ آپ کو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا، والمن خنقہ، تا مربوطہ کو میں نے ہاں میں بدلا کیونکہ جب ہم رکتے ہیں اسی لیے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے، والمن خنقۃ، اگر ملائیں گے تو اس طرح پڑھا جائے گا، رکیں گے تو والمن خنقہ، اس میں خواہ موٹا، قاف موٹا، اور تا مربوطہ پہ جب رکتے ہیں تو وہ ہاں میں بدل جاتی ہے، لیکن اس میں اردو کی طرح خانقاتو نہیں پڑھا جائے گا، خانقاتو، اب دیکھیں خانقاتو کا الگ، میں ابھی سے بتا رہی ہوں، ایسا نہ ہم سبق سنے تو پھر آپ کہہ رہی ہوں والمن خانقاتو، من خنقتو، خنقتو، اس کے ساتھ الف کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ دیکھ کے اچھے سے پریکٹس کیجیے گا، والمو، والموقوزتو، موقوزتو، زال کے ساتھ الف نہیں ہے، زال کے ساتھ صرف زبر ہے، کاف یہاں پہ موٹا پڑھا جائے گا، اب دیکھیے واو لین، والمو، مو، اور قو، دونوں واو لین اور واو مدہ دونوں یہاں پہ بھی ساتھ ساتھ آئے، پہلا کون سا ہے، واو لین ہے، اور دوسرا کون سا ہے، واو مدہ، دونوں کا فرق دیکھ لیں، ایک سے پہلے زبر اور ایک سے پہلے پیش ہے، یہی فرق ہے، اسی لیے پھر آوازوں میں بھی فرق ہو جاتا ہے، دیکھیے ایک ماں سے مئو ہو گیا اور ایک قوف سے قو ہو گیا، قو کیوں نہیں ہوا، قو اس لیے نہیں ہوا کہ وہ واو لین نہیں ہے نا، وہ یا لین ہے، یہ فرق آپ لوگوں کو پتہ چلے گا تو پھر آپ اسے نوٹ کریں گی تو اس کے ساتھ پریکٹس کریں گی، والموقوزۃ، کو، یہ تو 2 حرکات کھینچے گا نا، اس کے ساتھ واو مدہ ہے، زتو، یہ دونوں ایک ایک حرکت پڑھ جائیں گے، اب دیکھیے والمتردیۃ، متردیۃ،
یہ جو مشکل مشکل لفظ آ رہے ہیں نا، ان کی آپ نے ایک ایک کی اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے، ان کو روک کے بھی دیکھنا ہے کہ اگر رکتی ہیں والمتردیہ، اب ہاں ہو جائے گا اگر رکیں گی تو، اگر ملائیں گی تو والمتردیۃ، را موٹا ہوگا، دال پہ تشدید ہے، سختی سے جڑے گا، 2 مرتبہ آواز آنی چاہیے، ون، اب دیکھیے نون غنہ ہے نا، تو نون پہ تشدید ہے، غنہ ہوگا، کون سا؟ اکمل غنہ ہوگا، بڑا والا غنہ ہوگا، یعنی بڑے غنے سے مطلب کیا ہے؟ بڑے غنے سے مطلب یہ ہے کہ دیر تک آواز ناک میں چھپی رہے گی، ون، ونقی، تو موٹا، طیحتو، طیحتو، ونصیحتو، اب اس میں بھی دیکھیے کہیں پر بھی الف نہیں ہے، اب اس میں آپ لوگ سبق سناتے وقت خود نہ لگا دینا، یہ میں ساتھ ساتھ اس لیے بول رہی ہوں کہ جب آپ اس کو دوبارہ سنیں تو یہ غلطی نہ کریں، کیونکہ آپ لوگ اکثر یہ غلطی کر رہے ہیں، وما، اب ماں کے ساتھ الف ہے، یہاں پڑھیے اور یہاں اس کا حق ادا کیجیے، اور اس کے اوپر جو مد ہے اس کا بھی حق ادا کیجیے، جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں کرے، جہاں نہیں ہے وہاں اپنی طرف سے مت لگائیں، ورنہ جو اگر جیسے وما اس کے ساتھ باریکی سے اپنے ماں کو کھینچنا ہے، کیونکہ الف مدہ ہے، اگر یہاں نہیں کیا، الف کو گرا دیا تو یہ نقصان حرف ہو جائے گا، جو کہ لہنے جلی ہے، لہنے جلی کیا ہوتا ہے؟ حرام درجے کی غلطی، اور یہ جو پچھلا لفظ ہے وَنَطِيحَةُ، کہیں پر بھی الف نہیں ہے، اگر اپنی طرف سے لگا دیا تو یہاں زیادتی حرف ہو جائے گا، جو کہ لہنے جلی ہے، یعنی کسی لفظ کو اپنی طرف سے بڑھا دینا یا کسی کو کم کر دینا، دونوں لہنے جلی یعنی حرام درجے کی غلطی میں آتے ہیں، تو ایسے الفاظ کی آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ غلط پڑھنے سے بہتر ہے تھوڑا پڑھ لیں لیکن ٹھیک پڑھ لیں۔ اکلس، دیکھیے وما اک اس کہیں پہ ادھر بیچ بیچ میں الف نہیں ہے، اکلس سبع، سبع، سین کو تشدید کے ساتھ 2 مرتبہ، لس، دیکھیں آواز آئی نا، اکلس سبع، 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 با پیش بو، عین پیش او، ایک ایک حرکت ہے، بس ایک ایک حرکت پڑھا جائے گا، الا، الا، دیکھیں تشدید کی وجہ سے ہم نے لام کو 2 دفعہ پڑھا نا، اور پھر لا، ما زکیتم، زکی، ادھر بھی دیکھیے کاف 2 مرتبہ پڑھنے میں آیا، سختی سے جڑ کے، پہلے زک اور پھر کئی، کئی کی آواز کیوں آئی؟ یا لین ہے نا بیچ میں، زکیتم، اس کو بار بار میں اس لیے بتاتی ہوں کہ زکیتم یہ یا لین ہے، اس کو اردو کی طرح نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وما، وما ذبح، ذبح، ح، دیکھیے ایک حرکت ہے، بس اتنا ہی، اب اس کو اگر لمبا کر دیں تو بھی ہاں، منہ کھول دیں، آ کی آواز ساتھ لگا دیں، اوپر لے جائیں، کیا ہو جائے گا؟ الف لگ جائے گا، اور کیا ہو جائے گا؟ لہنے جلی ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے لگا دیا، یہ غلطیاں آپ لوگ کرتے ہیں، جس کو پکڑنا ضروری ہے، جس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، الفاظوں کو تو پڑھنا آپ کو آتا ہے، لیکن آپ لوگ کہیں الفاظ کو بڑھا دے رہے ہیں اور کہیں کم کر دے رہے ہیں، یہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ما ذبح علن، 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 اب نون پہ تشدید ہے، نون پہ غنہ ہوگا، عین کو عین کی طرح پڑھنا ہے، الف کی طرح نہیں، حمزہ کی طرح نہیں، علن، آپ کے گلے سے آواز نکلی، علن، غنہ بھی ہو رہا بیچ میں، اتنے پارٹ کے اندر، علن نصوبی، ٹھیک ہے؟ سواد یہاں ہیوی ہوگا، کیونکہ خود سا دیکھتے ہیں کس کے جو 7 حروف ہیں اس میں آتا ہے۔ اب دیکھیے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، تَسْتَقْسِمُوا، پہلے نون ساکن کے بعد تا آیا، یہاں پہ کیا ہوا؟ اخفا حقیقی، غنہ کاملہ، اخفا کیسے ہوا؟ تھوڑی سی آواز ناک میں چلے گی نا، تھوڑی باہر رہی، پھر چھوٹا غنہ بھی ہو گیا، تَسْتَقْسِمُوا، تقسیمُ، قاف موٹا بھی، کاف پہ کلکلا بھی، اور منہ کو 2 حرکات کھینچنا ہے، واو، واو مدہ کے ساتھ ہے نا، 2 حرکات کھینچے گا، مدہ کے جتنے بھی حروف ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ تینوں حروف 2 حرکات کھینچتے ہیں، بالازلام، تمام باریک حروف ہیں، تمام کو باریک طریقے سے پڑھنا ہے۔ باریک طریقے سے کیسے پڑھا جاتا ہے؟ باریک طریقے سے ایسے پڑھا جاتا ہے کہ آپ کا منہ اوپر نیچے نہ کھلے، آپ کا منہ ہنسنے کی طرح کھلے، سائڈ وائز اسٹریچ ہونا چاہیے، نہ کہ اوپر نیچے، اوپر نیچے آ کر کے آواز نکلتی ہے، اس میں الف لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایسے حروف پڑھتے ہوئے جو باریک ہوں، اپنے منہ کو بڑا سا اوپر نیچے نہیں کھولے، ٹھیک ہے؟ زبان کو اوپر نہیں لے جائیں، زبان کو نیچے رکھ کے پڑھیں، بالازلام، منہ آپ کا سائڈ، دونوں سائڈوں پہ کھینچے، تو آپ کے حروف جو ہیں وہ کبھی بھی ہیوی نہیں ہوں گے۔ ذالکم، زال کے اوپر کھڑی زبر ہے، ذالکم فسق، فسق، قاف موٹا بھی اور کاف پہ کلکلا بھی، کیوں کلکلا کیوں؟ اس لیے کہ کاف کے پیش دونوں اگر ہم نے روک دیے، 2 پیش کی تنوین اگر ہم نے نہیں پڑھی تو کاف تو خالی ہو گیا نا، جزم والا ہو گیا نا،
تو پھر اس پہ کلکلا بھی ہوگا. اور کاف تو غصہ دن کس کا ہے، وہ تو ہر حال میں موٹا پڑھا جائے گا. الیوم، الیو، اب دیکھیے یو واولین، الیو، اس کی یو کی آواز میں بار بار بتا رہی ہوں اس لیے کہ جو آپ لوگوں کے سبق سننے کو موقع ملتا ہے تھوڑا بہت، اس میں آپ لوگوں کی یہ والی غلطی ہوتی ہے بہت زیادہ بکثرت. الفاظوں کو بڑھانے کی، گھٹانے کی، یائلین اور واولین کا کوئی فرق نہیں ہوتا. تو یہ دیکھیے الیوم یئس الذین، یئس الذین، اب اس کو کہیں پر بھی اس میں بڑھانا نہیں ہے، تمام باریک حروف ہیں. یئس الذین، زی کو صرف 2 حرکات کھینچیں گے، وہ بھی یا مدہ کی وجہ سے، نون کو نہیں کھینچنا ہے، نون پہ صرف 1 حرکت ہے. یئس الذین کفروا، کفروا، را ہیوی پڑھا جائے گا، 2 حرکات کھینچے گا. کفروا، کیوں؟ اس کے ساتھ واو مدہ ہے نا، مدہ کی حروف 2 حرکات کھینچتے ہیں. من دینکم، نون ساکن کے بعد دال ہے، تو نون ساکن کے بعد جب دال ہے تو اخفا حقیقی غنہ کاملہ سیکنڈ لیول کا غنہ ہوگا. من دینکم فلا فلا، فا 1 حرکت، لا 2 حرکات، کیونکہ اس کے ساتھ الف ہے. فلا، فلا تخشوہم، تخ، خا کو جماؤ کے ساتھ، شو واولین ہے، تخشوہم، بخشون، بخ، اب دیکھیے جماؤ کے ساتھ اور موٹا بھی. خواہ جو ہے غصہ دکھتن کس کا ہے، ہیوی لیٹر میں سے. تخشوہم وخشون، شو، اب یہاں بھی اس کو بھی واولین کو صحیح آواز، آپ دیکھیے واولین کا یہ ہوتا ہے شین سے شو، واو سے واو، الف سے، جب پیچھے میں نے آپ کو بتایا جیسے جہاں بھی زبر کے ساتھ جو لفظ آتا ہے اس کے بعد اس کی آواز میں موڑ پیدا ہو جاتا ہے نرمی کے ساتھ. الیوم، اس کو بھی اردو کی طرح الیو، الیو نہیں پڑھنا، الیو پڑھنا ہے، واولین ہے. اس کو میں بار بار بتا رہی ہوں کہ اب نیکسٹ ٹائم یہ والی غلطی بالکل بھی نہ کریے گا. الیوم اکملت، اکملت، اس میں اک کاف کو جماؤ کے ساتھ، لام کو جماؤ کے ساتھ، ہلانا نہیں ہے یہاں، کوئی کلکلا نہیں ہے. کلکلا صرف کتب جد کے حروف پر آتا ہے. اکملت لکم دینکم، دی 2 حرکات کھینچا، کیوں؟ اس کے ساتھ یا مدہ ہے، دینکم، باقی تمام 1 حرکت ہے. لکم دینکم، اب دی، یہ جو دی کی آواز بڑھی کس لیے؟ یا مدہ کی وجہ سے. باقی کو ہم نے 1 حرکت پڑھا، ٹھیک ہے. اچ، تا کو جماؤ کے ساتھ، ہلانا نہیں ہے کیونکہ ہلانے والے حروف صرف کتب جد ہیں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، نعمتی، عین دیکھیں ساکن ہے یہاں پر، ہلانا نہیں ہے، جماؤ کے ساتھ. نعمتی، تی کیوں، تی کو کیوں کھینچا؟ یا مدہ ہے نا. وَرَضِيتُ، را موٹا، ضاد بھی موٹا. رضیتو، را اپنے کنڈیشن کی وجہ سے، زبر کی وجہ سے، ضاد تو ہے ہی موٹے حروف میں سے. رضیتو لکم الاسلام دینا، دینا، دی کو یا مدہ کی طرح وجہ سے 2 حرکات، اور نون کے ساتھ جب زبر کی حالت 2 زبر کی تنوین ہوتی ہے اور ہم اس پہ رکتے ہیں تو 1 زبر پڑھا جاتا ہے اور 1 الف پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اور جو رکتے ہیں اس کو کہتے ہیں عارضی سکون، ٹھیک ہے، اس کو عارضی سکون کہتے ہیں. فمند، ند، اب ضاد کو جماؤ کے ساتھ بھی پڑھیں گے، موٹا بھی پڑھیں گے. فمند تو کو موٹا بھی اور تو کو ہیوی بھی کریں گے. اب را کے ساتھ تشدید ہے را پر، تو را 2 دفعہ بھی پڑھا جائے گا اور موٹا بھی پڑھا جائے گا. را اپنی کنڈیشن زبر کی وجہ سے موٹا ہو رہا ہے، اور ضاد اور تو غصہ دکھتے کس، یہ تو آلریڈی موٹے ہیں اس لیے ہیوی پڑھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. فی مخمصۃ، مخ، اس میں خواہ جماؤ کے ساتھ، خواہ ہیوی، صاد بھی ہیوی. مخمصۃ غیر، غین موٹا یا لین کے ساتھ ہے، را بھی موٹا زبر کے ساتھ ہے. غیر متجانف اسم، متجانف اسم، فإن اللہ غفور الرحیم. نون پہ ہم نے نہ کیا، ٹھیک ہے. غین موٹا، غصہ دقتن کس کا ہے نا، غفور الرحیم. را 2 پیش رن تھا لیکن آگے ادغام ہو گیا نا، غفور الرحیم، غفور ہو گیا، ٹھیک ہے. یسألونک، یسألونک ماذا، ما الف مدہ ہے، زا کے ساتھ الف مدہ ہے، اوپر مد بھی ہے، اس کو زیادہ کھینچیں گے. ما دونوں باریک حروف ہیں. ماذا حل لہم، حل سختی سے جوڑنا ہے تشدید کی وجہ سے.
कुल, काफ मोटा, उल, हिल्ला, हिल्ला, ठीक है, सख्ती से लाम को, उहिल्ला, लाम की आवाज 2 दफा आनी चाहिए, उहिल्ला लकुमुत तय्यिबातु, तय्यि, तय्यि, लकुमुत तय्यिबातु, यहाँ पे भी तशदीद है, तो पे भी, तो वैसे भी हैवी पढ़ा जाएगा क्योंकि वो हैवी हुरूफ में से है, गुस्सा दिखते गिज में से है, और बा के ऊपर देखिए खड़ी जबर है, उसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, जो खड़ी जबर होती है वो एक अलिफ के बराबर खींचती है। वमा अल्लमतुम, अल्लमतुम मिनल जवारिही, मिनल जवारिह, अगर यहाँ पे हम रुकते हैं तो अल्लम, पहले अल लम, तशदीद की वजह से पहले अल फिर लम, लाम की आवाज 2 दफा आ जाए पढ़े जाएगी। फिर देखिए तुम इदगाम शफवी कहलाता है ना, जो मीम का कायदा आ जाता है कि मीम साकिन के बाद अगर मीम मुशद्दद आ जाए तो गुन्ना होता है बड़ा अकमल। मैं तो आपको आपकी सहूलत के लिए बहुत ज्यादा चीजें बताती भी नहीं हूँ, आम आम अल्फाज बताती हूँ कि देखिए जब भी मीम होगा तशदीद के साथ और नून होगा, ये याद रखिए वहां बड़ा गुन्ना होगा। गुन्ना किसको कहते हैं? आवाज को नाक में देर तक छुपाने का नाम गुन्ना है, छुपाना है आवाज को। वमा अल्लम तुम, इस तरीके से, ठीक है। मिनल जवारिही, मिन अगर मिलाएंगे तो जवारिही, मुकल्लिबीना, मुकल्ली सख्ती से लाम जुड़ेगा और तमाम बारीक हुरूफ है, और मुकल्लिबी, बी 2 हरकत खींचेगा, मुकल्लिबी ना, ना नून को ज्यादा लंबा नहीं करना, तो अल्लिमूना हुन्ना, हुन्ना, ठीक है, नून पे तशदीद की वजह से हुन्ना होगा, हुन्ना, लेकिन ना की आवाज को ना ऐसे नहीं करना क्योंकि अलिफ नहीं लिखा हुआ ना, अलिफ थोड़ी लगा हुआ है इसमें। फिर देखिए आगे, फिर मीम पे भी तशदीद है, मिम, इसके साथ अलिफ है, लेकिन बारीकी से आपने पढ़ना है इसको क्योंकि मीम बारीक हुरूफ है ना। अल्लमकुमुल्लाह, अल्लमकुमुल्लाह, अगर रुकेंगे तो हा की आवाज आनी चाहिए, लेकिन अगर रुकेंगे तो पेश जो है वो रुक जाएगा, साकिन हो जाएगा आरसी सुकून पर, लेकिन हा की आवाज आपके गले में आनी चाहिए, वरना हा स्किप हो गया तो नुकसानी हर्फ हो जाएगा जो कि रहने जली हो जाएगा, हराम दर्जे की गलती हो जाएगी, ठीक है। फकुलू, फकुलू, लू को 2 हरकत क्योंकि वाव मद्दा है, मिम्मा, अब मिम्मा पे जो तशदीद है उसकी वजह से हमने गुन्ना भी किया, और फिर माँ को थोड़ा खींचना है, उसकी अलिफ मद्दा, और ऊपर देखिए मद भी है, उसका भी पूरा हक अदा होगा, ठीक है। अमसकना, अमसकना, सब कुछ जमाओं के साथ एक ही हर्फ है सब। अलैकुम, अलैकुम, यहाँ फिर यालीन है, वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि वत्तकुल्लाह, वज़ जमाओं के साथ, वज़्कुरुस, रॉ मोटा, मल्लाह, मल्लाह क्यों किया हमने? मीम पे जबर है, उसके बाद अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम से पहले जब जबर आ जाए तो अलिफ, अल्लाह के नाम में लाम हैवी हो जाता है, इसको सीधा साधा मल्ला नहीं, वज़्कुरुस मल्लाह, ऐसे अगर रुकेंगे तो मल्लाह, अगर मिलाएंगे तो वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि, अलैहि, लई याई है, ठीक है। अगर रुकेंगे तो अलैहि, और अगर मिलाएंगे तो अलैहि, यानी हा पे अगर रुकते हैं ना तो हा की आवाज गले में जरूर आनी चाहिए, हरकत को रोकते हैं, हा को नहीं गायब कर देते, ठीक है। वत्त, वत्त, ता पे सख्ती से जोड़ना है, क़ाफ को मोटा करना है, अगर रुकेंगे तो वत्तकुल्लाह, हा की आवाज यहाँ भी आनी चाहिए। फिर देखिए नून पे आगे तशदीद आ रही है, इन्नल्लाह, ठीक है, पूरा गुन्ना करना है, इसका हक अदा करना है, अकमल गुन्ना, बड़ा गुन्ना, क्योंकि नून पे तशदीद का मतलब है 2 नून है, 2 नून होते हैं तो नून की आवाज के गुन्ना बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। फिर नून पे जबर है, उसके बाद अल्लाह का नाम है, तो अल्लाह के नाम में लाम भी हैवी होगा, और लाम की कंडीशन ही यही है, लाम सिर्फ इसीलिए हैवी होता है, ठीक है। सरीउल हिसाब, सरीउल, तमाम बारीक हुरूफ है, सरी 2 हरकत खींचा, सरी उल हिसाब, हिसाब, बा पे हमने कलकला किया क्योंकि उसके नीचे की जेर हमने रोक दी। अल यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, लकुमुत सख्ती से, तो को भी मोटा करके, तय्यी, या को भी तय्यी, या को मोटा नहीं करना, तो इसमें सिर्फ हैवी लेटर एक ही है, कौन सा? तो, लेकिन तशदीद है ना, डबल होना चाहिए आवाज, लक इसको ढीला ढाला लकुमुत तय्यिबात पढ़ेंगे, ढीला ढाला पढ़ेंगे तो फिर आपका एक तो और एक या तो स्किप हो जाएगा ना, नुकसानी हर्फ हो जाएगा, इसको सख्ती से जोड़ना जरूरी है, लकुमुत तय्यी, तय्य, तो जैसे तय्यी, बात, अगर रुकेंगे तो बा के ऊपर खड़ी जबर है, उसका हक अदा होगा। व तुआमुल, तो मोटा, तो तुआमुल, तो
عین کو عین کی طرح، طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اوتوا الکتاب، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، کتاب حل لکم، حل پہلے حل لکم، تشدید کی وجہ سے تنوین ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، وطعامکم، تو موٹا، طعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات، اگر رکیں گے تو، اگر سانس لینی ہے مؤمنات، تاکہ زیر کو روک دیں گے، اگر نہیں ملانا تو مؤمناتی، نون کے اوپر کھڑی زبر کو الف کے برابر کھینچ کے، پھر اسی طرح والمحصنات، صاد موٹا، نون پہ کھڑی زبر ہے، الف کے برابر کھینچے گی، من الذین اوتوا الکتاب، اب یہ دیکھیے اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد موٹا والا کاف آ رہا ہے، تو نون ساکن کے بعد جب قاف آتا ہے نا، تو 15 حروف میں سے ہے نا، وہ 15 حروف جو آتے ہیں تو اس میں سے اخفا ہوتا ہے، تو اس میں قاف بھی ہے، لیکن قاف تو ہیوی لیٹر ہے، جب ہیوی لیٹر آتا ہے اور اس کو ہم ناک میں لے کے جاتے ہیں آواز کو اخفا کرنے کے لیے، تو اخفا بھی موٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ اگلا لفظ ہیوی ہے، قاف ہر صورت موٹا پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیے با ہے اور اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ جزم کے ساتھ ہے، تو اس پہ کیا ہوگا، کلکلا بھی ہوگا، یعنی